بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی قدر، آج آپ کے سامنے ایک ایسا واقعہ پیش کر رہا ہوں جسے سن کر دل خون کے آنسو رونے لگ جاتا ہے۔ ناظرین گرامی قدر، آج آپ کے سامنے واقعہ کربلا پیش کر رہا ہوں۔ میری اللہ تعالیٰ پروردگار سے دعا ہے کہ ہمارے بولنے اور سننے میں جو بھی کمی پیشی ہوتی ہے اللہ پاک معاف فرمائے۔ ناظرین گرامی، اپریل 680 میں اپنے انتقال سے پہلے حضرت معاویہ جب یزید کو جانشین نامزد کرتے ہیں تو اسے مشورہ دیتے ہیں کہ حضرت حسین اور ابن الزبیر اس کے معیار کو آگے بڑھا سکتے ہیں اور اسے تعلیم دے سکتے ہیں کہ وہ اس موقع پر ان پر قابو پائیں۔ یزید کو اس بات کی بھی تائید کی گئی وہ حضرت حسین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے اور ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرے، کیونکہ وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں۔ جانشین مقرر ہونے پر یزید نے مدینہ کے گورنر ولید بن عتبہ ابن ابو سفیان کو کہا کہ اگر ضرورت ہو تو حضرت حسین ابن الزبیر اور عبداللہ ابن عمر سے بیعت حاصل کریں۔ ولید نے اپنے رشتہ دار مروان ابن الحکم سے مشورہ لیا، جس نے مشورہ دیا کہ ابن الزبیر اور حسین کو بیعت کرنے پر مجبور کیا جائے کیونکہ وہ خطرناک تھے، جبکہ ابن عمر کو تنہا چھوڑ دیا جانا چاہیے کیونکہ اس نے کوئی خطرہ نہیں اٹھایا تھا۔ ولید نے دونوں کو بلایا لیکن ابن الزبیر مکہ آ گیا۔ حضرت حسین نے سمن کا جواب دیا لیکن اجلاس کے خفیہ ماحول میں بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے تجویز دی کہ اسے عوام کے سامنے پیش کیا جانا چاہیے، تبھی میں اس کو قبول کروں گا۔ مروان نے ولید سے کہا کہ اسے قید کرو یا اس کا سر قلم کرو، لیکن حضرت حسین کا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسہ ہونے کی وجہ سے ولید ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہتا تھا۔ حضرت حسین یزید کو تسلیم کیے بغیر مکہ روانہ ہو گئے۔ حضرت امام حسین جیسے ہی مکہ پہنچتے ہیں تو ان کو کوفیوں کے بہت ہی زیادہ تعداد میں خط موصول ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جس میں انہیں بتایا گیا کہ وہ اموی حکومت سے تنگ آ چکے ہیں جسے وہ جابرانہ سمجھتے ہیں اور ان کا کوئی صحیح لیڈر نہیں ہے۔ انہوں نے ان سے یہ بھی کہا کہ یزید کے خلاف ہماری بغاوت کرنے میں ہماری رہنمائی کریں اور ان سے وعدہ کیا کہ اگر آپ ان کی مدد کریں تو وہ اموی گورنر کو ہٹا دیں گے۔ حضرت امام حسین کو کوفہ میں خاصی حمایت حاصل تھی، جو اپنے والد اور بھائی کے دور میں خلیفہ کا دارالحکومت رہا تھا۔ حضرت امام حسین نے ان کے خط کے جواب میں لکھا کہ صحیح لیڈر وہ ہوتا ہے جو قرآن کے مطابق کام کرتا ہے اور صحیح رہنمائی کے ساتھ ان کی رہنمائی کا وعدہ کرتا ہے۔ پھر انہوں نے اپنے ایک رشتہ دار مسلم ابن عقیل کو کوفہ کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے کوفہ روانہ کیا۔ ابن عقیل جیسے ہی کوفہ پہنچتے ہیں پہلے ہی دن ان کے ساتھ 12,000 لوگ شامل ہوتے ہیں اور انہیں وہاں پہ خاصی حمایت حاصل ہوتی ہے۔ ابن عقیل حضرت امام حسین کو خط لکھتے ہیں کہ یہاں کا ماحول بہت اچھا ہے، آپ کوفہ آ جائیں۔ ادھر سے یزید نے نعمان بن بشیر الانصاری کو اس کے غیر فعال ہونے کی وجہ سے کوفہ کے گورنر کے عہدے سے ہٹا دیا اور اس کی جگہ بصرہ کے گورنر عبید اللہ ابن زیاد کو مقرر کیا۔ ابن زیاد کے دبانے اور سیاسی ہتھکنڈوں کے نتیجے میں ابن عقیل کی پیروی ختم ہونے لگی اور لوگ ان کا ساتھ چھوڑ گئے اور ابن عقیل کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت امام حسین نے عراق کے ایک اور چوکی بصرہ میں بھی ایک قاصد بھیجا تھا، لیکن قاصد کسی بھی پیروکار کو اپنی طرف متوجہ نہ کر سکا اور اسے جلدی پکڑ لیا گیا اور شہید کر دیا گیا۔ حضرت امام حسین کوفہ کے سیاسی حالات کی تبدیلی سے لا علم تھے اور انہوں نے رخصت ہونے کا فیصلہ کیا۔ عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن الزبیر نے مشورہ دیا کہ وہ عراق نہ جائیں یا اگر وہ پرعزم ہیں تو عورتوں اور بچوں کو اپنے ساتھ نہ لے جائیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ 150 آدمیوں کے ساتھ 9 ستمبر 680 8 ذی الحج 60 ہجری کو حج سے ایک دن پہلے مکہ روانہ ہوئے۔ انہوں نے سرائے عرب کے ذریعے شمال کا راستہ اختیار کیا۔ حضرت امام حسین کے چچا زاد بھائی عبداللہ ابن جعفر کے قائل کرنے پر گورنر مکہ عمرو ابن سعید نے اپنے بھائی ابن جعفر کو حضرت امام حسین کے پاس بھیجا
ताकि मक्का में उसकी हिफाजत को यकीनी बनाया जाए और उन्हें वापस लाया जाए। हजरत इमाम हुसैन ने वापसी से इनकार करते हुए फरमाया कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें ख्वाब में आगे बढ़ने का हुक्म दिया था, चाहे नताइज जैसे भी हों। एक जगह जिसे तनीम के नाम से जाना जाता है, उन्होंने एक कारवां को पकड़ लिया जिसमें रंगने वाले पौधे और कपड़े थे जो यमन के गवर्नर ने यजीद को भेजे थे। आगे चलते हुए थलबिया नामी जगह पर हजरत इमाम हुसैन को इब्न अकील के शहीद होने की खबर मिली और उन्हें कूफा की बेइज्जती की भी खबर दी गई। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि इस मौका पर हजरत इमाम हुसैन ने पीछे हटने पर गौर किया, लेकिन इब्न अकील के भाइयों ने उन्हें आगे बढ़ने पर आमादा किया और उन्होंने बोला कि हम अपने भाई की मौत का बदला लेंगे। बाद में हजरत इमाम हुसैन को अपने दूसरे कासिद की भी शहादत का इल्म होता है। हजरत इमाम हुसैन ने अपने पैरोकारों को सूरत हाल से आगाह किया और उन्हें जाने के लिए फरमाया। रास्ते में उनके साथ बहुत सारे बदवी शामिल हुए थे, वो अक्सर लोग वापस चले गए, जबकि मक्का से उनके साथ जाने वाले लोगों ने उनके साथ रहने का फैसला किया। इब्न ज़ियाद ने कूफा के रास्ते पर बहुत सारी फौजें तैनात कर रखी थी। हजरत इमाम हुसैन और उसके हामियों को यजीद के फौज के सरगना ने रोक दिया। तकरीबन 1000 अफराद को हुर इब्न यजीद तमीमी ने कूफा के जनूब में कादसिया के करीब पहुंचा दिया। हजरत इमाम हुसैन ने उनसे फरमाया, मैं आपके पास उस वक्त तक नहीं आया जब तक आपके खत मेरे पास नहीं लाए गए और आपके कासिद मेरे पास आए कि हमारे पास आए, क्योंकि हमारा कोई इमाम नहीं है। लिहाजा अगर आप मुझे अपने मुआहिदों और हलफनामों में जो कुछ फराहम किया है उस पर राजी हैं तो मैं आपके शहर चलने के लिए तैयार हूँ और इस सूरत हाल में आप मेरी मुखालफत नहीं करेंगे। मैं आपके लिए उस जगह को छोड़ दूंगा जहाँ से मैं आपके पास आया हूँ। उसके बाद हजरत इमाम हुसैन ने उन्हें वो खतूत दिखाए जो उन्होंने कूफान से हासिल किए थे। कुछ को हुर की ताकत के लिए याद था। हुर ने खतूत पर किसी भी मालूमात की तरदीद की और इस बात का इजहार किया कि हजरत इमाम हुसैन को उसके साथ इब्न ज़ियाद के पास चलना चाहिए। हुर ने रद्द अमल ज़ाहिर किया कि वो हजरत इमाम हुसैन को कूफा में दाखिल होने या मदीना वापस आने की इजाज़त नहीं देगा, अलबत्ता उसे अपनी मर्जी के मुताबिक कहीं और सफ़र करने की इजाज़त है। किसी भी सूरत में उसने चार तरफ कूफान को हजरत इमाम हुसैन के साथ शामिल होने से नहीं रोका। हजरत इमाम हुसैन का काफिला कादसिया की तरफ बढ़ने लगा और हुर ने उनका पीछा किया। नैनवा में हुर को इब्न ज़ियाद की तरफ से हुक्म मिला कि वो हजरत इमाम हुसैन के काफिले तक पानी की रसाई बंद कर दें। हजरत इमाम हुसैन के साथियों में से एक ने सिफारिश की कि वो हुर पर हमला करें और पायदार कस्बे अलकुर में चले जाएं। हजरत इमाम हुसैन ने इनकार करते हुए फरमाया कि वो दुश्मनी शुरू करना नहीं चाहते। 2 अक्टूबर 680 2 मुहर्रम उल हराम 61 हिजरी को हजरत इमाम हुसैन ने कूफा से 70 किलोमीटर शुमाल में एक मैदान करबला में कैंप लगाया। अगले दिन उमर बिन साद के हुक्म के तहत 4000 की तादाद में कूफान मुतलिफ फौज दिखाई दी। उन्हें करीबी नाफरमानी को रोकने के लिए कानून साज सरबराह नामजद किया गया था। ताहम इस मौका पर हजरत इमाम हुसैन के साथ खड़े होने का जायजा लिया गया। पहले तो वो हजरत इमाम हुसैन से लड़ने के साथ गुरेज़ां थे, फिर इब्न ज़ियाद की तरफ से उसकी गवर्नरी शिप को ख़त्म करने के खतरे के बाद वो राज़ी हो गया। हजरत इमाम हुसैन के साथ मामलात करने के बाद इब्न साद ने इब्न ज़ियाद से रब्ता रखा कि हजरत इमाम हुसैन वापस आ सकते हैं। इब्न ज़ियाद ने जवाब दिया कि हजरत इमाम हुसैन को हार मान लेनी चाहिए या उसे ताकत से दबाने के लिए उसके दोस्तों को दरिया फरात में दाखिल होने से इनकार करना चाहिए। इब्न साद ने 500 घुड़सवारों को रास्ते पर खड़ा किया। हजरत इमाम हुसैन और उनके साथी 3 दिन तक पानी के बगैर रहे। उससे पहले कि उनके रिश्तेदार हजरत अब्बास की तरफ से 50 आदमियों के इज्तिमा को पानी के रास्ते पर जाने का इख्तियार हासिल हो, वो सिर्फ 20 पानी की मशकें बह सकते थे। हजरत इमाम हुसैन और इब्न साद रात को एक बस्ती का बंदोबस्त करने के लिए मिले। ये मशहूर था कि हजरत इमाम हुसैन ने 3 सिफारिशात की। मुमकिन तौर पर उन्हें मदीना वापस आने की इजाज़त दी जाए, या यजीद के सामने अर्ज किया जाए, या एक सरहदी चौकी से भेज दिया जाए जहां वो मुस्लिम अफवाज के साथ करीब से लड़े। जो भी तजवीज़ थी इब्न साद ने इब्न ज़ियाद को भेजी
جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اس بات کو تسلیم کر چکا ہے۔ تاہم اس موقع پر شمر ابن ذی الجوشن جو کہ اس کے پاس موجود تھا، اس نے کسی بھی صورت میں اس کو قائل کیا۔ شمر نے دعویٰ کیا کہ حضرت امام حسین اپنے علاقے میں تھا اور اسے رہا کرنا نمائشی کمزوری ہوگی۔ ابن زیاد نے اس وقت شمر کو حکم دیا کہ وہ حضرت امام حسین سے دوبارہ اس کی وفاداری کے بارے میں پوچھیں۔ اگر وہ کسی طرح انکار کرنے میں کامیاب ہو گیا تو اسے شہید کر دیں۔ کیونکہ ابن سعد حملہ کرنے میں ہچکچاہٹ کا شکار تھا تو اسے کہا گیا کہ وہ کمان شمر کے حوالے کر دے۔ ابن سعد نے شمر کی مذمت کی اور اس پر الزام عائد کیا کہ وہ ایک پرسکون بستی میں پہنچنے کی کوششوں کو ناکام بنا رہا ہے، لیکن احکامات کو مکمل کرنے پر رضامند ہے۔ اس نے تبصرہ کیا کہ حضرت امام حسین اس بنیاد پر تسلیم نہیں کریں گے۔ فوجیں 9 اکتوبر کی شام کو حضرت امام حسین کے کیمپ کی طرف بڑھی۔ حضرت امام حسین نے عباس کے ذریعے درخواست بھیجی کہ ابن سعد اگلی صبح تک تاخیر کریں تاکہ وہ اس معاملے کے بارے میں سوچ سکے۔ ابن سعد نے اس مہلت کو قبول کیا۔ حضرت امام حسین نے اپنے آدمیوں سے کہا ان سب کو اپنے خاندان کے ساتھ رات کے اندھیرے میں واپس جانے کی اجازت ہے، کیونکہ ان کے حریفوں کو صرف ان کی ضرورت تھی۔ کسی نے بھی اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ رات کو گارڈ پلان بنائے گئے، خیمے اکٹھے کیے گئے جو ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے۔ رات کا باقی حصہ حضرت امام حسین اور اس کے عقیدت مندوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور التجا کرتے ہوئے گزارا۔ 10 محرم کی صبح صلح کی آخری گفتگو ناکام ہونے کے بعد امام حسین نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا جو جاننا چاہتے ہیں انہیں میری طرف سے اجازت ہے۔ اس پر کچھ جانثار اور احزاب باقی رہ گئے جنہوں نے آخری وقت تک امام حسین کا ساتھ دینے کا عہد کیا۔ ان جانثاروں کی تعداد صرف 72 تھی۔ امام حسین علیہ السلام نے مختصر ترین فوج کو منظم کیا۔ میمنہ پر زبیر بن قیس کو اور میسرہ پر حبیب بن مطہر کو متعین کر کے علم عباس کو مرحمت فرمایا۔ جنگ سے بیشتر اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی اور ان سے نصرت چاہی۔ اس کے بعد اتمام حجت کے لیے دشمنوں کی صفوں کی طرح متوجہ ہوئے اور فرمایا اے لوگو جلدی نہ کرو، پہلے میری بات سن لو، مجھ پر تمہیں سمجھانے کا جو حق ہے اسے پورا کر لینے دو اور میرے آنے کی وجہ بھی سن لو۔ تم میرا عذر قبول کر لو گے اور مجھ سے انصاف کرو گے تو تم انتہائی خوش بخت انسان ہوگے، لیکن اگر تم اس کے لیے تیار نہ ہوئے تو تمہاری مرضی، تم اور تمہارے شریک مل کر میرے خلاف زور لگا لو اور مجھ سے جو برتاؤ کرنا چاہتے ہو کر ڈالو۔ اللہ تعالیٰ میرا کارساز ہے اور وہی اپنے نیک بندوں کی مدد کرتا ہے۔ جو ہی آپ تقریر کے اس حصے پر پہنچے تو خیموں سے اہل بیت کے شدت اور رنج سے چیخیں نکل گئی۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے رک گئے اور اپنے بھائی عباس کو انہیں چپ کرانے کے لیے بھیجا، لیکن کوفیوں اور ان کے سرداروں پر کوئی اثر نہ ہوا۔ صرف حر بن یزید تمیمی پر آپ کی اس تقریر کا اثر ہوا اور وہ یہ کہتے ہوئے کہ یہ جنت یا دوزخ کے انتخابات کا موقع ہے، میں نے جنت کا انتخاب کر لیا ہے، خواہ مجھے ٹکڑے کر دیں یا مجھے جلا دیا جائے، اور حضرت امام حسین کے لشکر میں آ کر شامل ہو گیا۔ شخصی مبارزت کے طریقے سے جنگ کا آغاز ہوا جس میں اہل بیت کا پلڑا بھاری رہا۔ یہ دیکھ کر ابن سعد نے عام حملہ کا حکم دیا۔ فدایان و اراکین اہل بیت نے دشمنوں کی یلغاروں کا پوری قوت سے ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ فدائی ایک ایک کر کے شہید ہو گئے لیکن میدان جنگ سے منہ نہ پھیرا۔ دوپہر تک امام حسین کے بیشتر آدمی شہید ہو چکے تھے، چنانچہ اب باری باری حضرت علی اکبر، حضرت عبداللہ بن مسلمہ، جعفر طیار کے پوتے عدی، عقیل کے فرزند عبد الرحمن، حضرت حسن کے صاحبزادے قاسم اور ابو بکر وغیرہ میدان میں اترے اور شہید ہوئے۔ امام حسین سب کے جسد خاکی مبارک اٹھا اٹھا کر خیموں میں رکھ رہے تھے۔ اس کے بعد امام حسین کا صاحبزادہ علی اصغر جو پیاس سے تڑپنے لگا تو امام حسین اس کو گود میں اٹھا کر لائے اور عراقیوں کو مخاطب کر کے کہا کہ اے کوفے والو، تمہیں مجھ سے تو عداوت ہو سکتی ہے پر اس بچے سے کیا دشمنی ہے، اس کو تو پانی دو۔ لیکن انہیں رحم نہیں آیا اور ایک تیر مارا جو علی اصغر کی ننھی سی گردن میں پیوست ہو گیا۔ امام علی مقام نے اس پر بھی صبر کیا۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام آئے
दुश्मनों ने चारों तरफ इमाम हुसैन पर रश कर दिया। ये देखकर आपके भाई अब्बास, अब्दुल्ला, जाफर और उस्मान आपकी हिफाजत के लिए डट खड़े हुए, मगर चारों ने शहादत पाई। इमाम हुसैन तन्हा मैदान में जमे हुए थे। इराकियों ने आपको हर तरफ से घेरा हुआ था, मगर शहीद करने की किसी को भी जुर्रत नहीं हो रही थी, क्योंकि कोई नहीं चाहता था कि ये गुनाह उसके सर पर हो। बिलाखिर शिमर के उकसाने पर जरा बिन शरीक तमीमी ने ये बदबख्ती मोल ली और हाथ और गर्दन पर तलवार किए। सनान इब्ने अनस ने तीर चलाया और आप गिर गए। उनके गिरने पर शिमर दिल जोशन आपकी तरफ बढ़ा तो उसकी बर्स ज़द्दा शक्ल देखकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे नाना रसूल खुदा ने सच फरमाया था कि मैं एक धब्बेदार कुत्ते को देखता हूँ कि वो अहले बैत के खून से हाथ रंगता है। ऐ बदबख्त शिमर, बिलाशुबा तू वही शख्स है। असर का वक्त हो चुका था। इमाम हुसैन सजदा में चले गए। उसके बाद शिमर ने उनके सर पीछे की तरफ से काट कर तन से जुदा कर दिया। इब्न ज़ियाद के हुक्म के मुताबिक आपका सर बरीदा जिस्म घोड़ों के टापों से रुंधवाया गया। बाद में तमाम शुहदाए अहले बैत के सर नेज़ों की नोक पर रख कर पहले इब्न ज़ियाद के दरबार में ले जाए गए और बाद में दमिश्क में यजीद के दरबार में ले जाए गए। नाज़रीन गिरामी कदर, इसके बाद का तफसीली वाक़या इंशाअल्लाह अगली वीडियो में बयान किया जाएगा।